اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى لقاء یوم الدین۔ مل کر سلامتی امام حجت کے لیے دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك توعا وتمتعه فيها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پر محمد وآل محمد کی ذات پر۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کافر جل کر مر گئے، موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کب کی داستان ہے؟ کب کا ماجرا ہے؟ جب موسیٰ نبی سے لوگوں نے کہا اے موسیٰ، جس خدا کا تم ذکر کر رہے ہو وہ خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ خدا تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں خدا دکھلا دو۔ خدا کہتا ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں قوم سے چلو کوہ طور پہ چلتے ہیں۔ کوہ طور پہ چلتے ہیں، وہاں پہ ایک نور چمکتا ہے، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں کافر سب کے سب مر جاتے ہیں، موسیٰ جیسے کلیم اللہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ پورا کا پورا سرمے میں بدل جاتا ہے۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے، کویسچن مارک یہ ہے، یہ جو کوہ طور پہ نور چمکا تھا وہ نور کس کا نور تھا؟ وہ کیسا نور تھا؟ عام انسان کہے گا یہ تو خدا کا نور، دیکھنے کے لیے آئے تھے تو خدا ہی کا نور ہے، مگر یہ نور خدا کا نور ہو نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ یہ نور کوئی شے تھی تو پتہ چلا یہ نور خدا کا نہیں تھا، اور خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا۔ یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں تو یہ نور خدا کا نور نہیں تھا۔ اگر خدا کا نور نہیں تھا تو پھر کس کا نور تھا؟ اس نور کے سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی کوالٹی یہ ہے، جب یہ نور چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا، اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ فاطمہ بنت اسد آ چکی ہیں کعبۃ اللہ میں، دیکھا
خدا نے بلایا ہے مگر میزبان نے کوئی ہمارے آمد کی تیاری نہیں کی. ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں. حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں, بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں. حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں, بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں, لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں. یہ ہے اہل بیت کا مقام, یہ ہے اہل بیت کا رتبہ. تو اب یہ ہستیاں وہ ہیں ظاہری طور پر ان کی ولادت نہیں ہوئی مگر ان کا فیض دنیا تک پہنچ رہا ہے, ان کا کرم دنیا تک پہنچ رہا ہے. اب قرآن مجید میں خداوند متعال بڑھ کے دوسری دلیل کہ کیسے ولادت سے پہلے فیض دیا ہے اہل بیت نے. قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے, رسول اللہ سے خدا کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ میں آواز آئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے حبیب, جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں انسان یا آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں, ابتدا میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. حبیب اس موقع کو یاد کیجئے جب آپ کا خدا فرشتوں سے یہ بات کہہ رہا تھا. لفظ یاد کیجئے پہ توجہ کیجئے. مثال کے طور پہ میرے ایک دوست ہیں محسن بھائی, میں اپنے محسن بھائی سے کہوں محسن بھائی یاد کیجئے جب ہم کربلا میں 40 پہ گئے تھے اور وہاں پہ خاک شفا کی میں تسبیح خرید رہا تھا, میرا کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ جب میں تسبیح خرید رہا تھا میں بھی وہاں تھا, محسن بھائی بھی وہاں تھے. ہاں, قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب یاد کیجئے. اور یہ کئی مقامات پہ کہا, کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. حبیب یاد کیجئے جب خدا فرشتوں سے گفتگو کر رہا تھا. کبھی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. حبیب یاد کیجئے جب اسماعیل اور ابراہیم کعبۃ اللہ بنا رہے تھے. کبھی کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے. کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ. کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے بیٹا کبھی کفر نہ کرنا, کبھی شرک نہ کرنا. کبھی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. کبھی فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. حبیب یاد کیجئے جب ہم موسیٰ کو کوہ طور پہ لے گئے. حبیب 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 بار بار حبیب کا لفظ آ رہا ہے. اے خدایا تو اس نبی سے بات کر رہا ہے جو سالوں بعد, صدیوں بعد, ہزاروں سال بعد آ رہا ہے, مگر خداوند متعال کا یہ خطاب بتلا رہا ہے جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو نبی دیکھ رہے تھے. یعنی جب آدم صفت کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, جب نوح سفینہ چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, جب ابراہیم آگ میں کود رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, جب یوسف بازار میں بک رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. قصہ مختصر کروں, دنیا بن رہی تھی, میرا نبی دیکھ رہا تھا. یا رسول اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہم. یہ ہے مقام رسول اللہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی
جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اب دیکھیے ولادت نہیں ہوئی ہے مگر ہر وہ نور سب نبیوں کو فیض پہنچائے جا رہے ہیں. اور آگے بڑھیے مثال دے کر سمجھا دوں کیسے ولادت سے پہلے رسول اللہ کو ہر علم تھا کیونکہ نور مصطفیٰ تو اول ما خلق اللہ نوری ہیں. کہ جب مثال دے دوں، مثال کے طور پہ ایک 20 سال کا نوجوان ایک 80 سال کے بوڑھے سے کہے کہ آپ کا تو اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا بولنا بالکل آپ کے پردادا یا کم از کم دادا کی طرح ہے. تو بزرگ 80 سال کا پوچھے گا بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ کہے گا میری عمر 20 سال ہے. کہ بیٹا تمہاری عمر 20 سال ہے، نہ تم نے میری جوانی کو دیکھا، نہ میرے باپ کو دیکھا، نہ میرے دادا کو دیکھا. تصویر ملا کے تو نہیں بتا رہے ہو، کیونکہ اگر کہتے شکل ملتی ہے چلو ٹھیک ہے تصویر ملا کے بتا رہا ہے، مگر کہہ رہا ہے آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہنسنا بالکل آپ کے دادا کی طرح ہے. تو بوڑھا کیا کہے گا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ میں اپنے دادا سے ملتا جلتا ہوں. وہ یہ بات کہنے کا حقدار ہے جس نے میرے دادا کو دیکھا ہو. بس عزیزان محترم رسول اللہ بھی مولا علی کو سند دے کر فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه والى نوح فی حلمه والى ابراہیم فی خلته والى اسماعیل فی صدقه والى موسیٰ فی ہیبته والى عیسیٰ فی عبادته وإلى یحییٰ فی زہده وإلى سلیمان فی قضاوته وإلى ایوب فی صبره وإلى یوسف فی حسنه فلینظر إلى وجہ علی ابن ابی طالب. اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر اسماعیل کی سچائی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر یحییٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر سلیمان کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر حسن یوسف کی تلاوت کرنا ہے تو علی کو دیکھو. یہ ہے مقام اہل بیت ہے، یہ ہے ان کا مقام کہ دنیا میں نہیں آئیں مگر ان کا کردار، ان کی فیض انبیاء تک پہنچتا چلا جا رہا ہے. یہ ان کا مقام ہے. لوگوں کے پاس معرفت نبی نہیں تھی اس زمانے میں، قرآن نے جگہ جگہ معرفت نبی دلائی. لوگ پہلے رسول اللہ سے ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی فَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اے لوگو نبی سے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چچا کزن بیٹا پوتا جس طرح گفتگو کرتے ہو ویسے نبی کو نہیں پکارو. اچھا یہ بات ہوئی. دوسری دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ کے گھر کے دروازے پہ آتے، اونچی آواز سے رسول اللہ کو بلاتے. رسول اللہ تو رحمت للعالمین تھے، جانتے تھے یہ گناہ کر رہا ہے، میری آواز سے اس کی آواز اونچی ہے، مگر رسول اللہ نہیں چاہتے تھے وہ جہنم میں جائے، تو رسول اللہ اس کی آواز سے زیادہ اونچی جواب دیا کرتے تھے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے. تو پھر آیت نازل ہوئی وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اچھا یہ مسئلہ ہوا. پھر تیسری مرتبہ دیکھیے کیسے بے معرفت لوگ تھے، آ جاتے رسول اللہ کی بارگاہ میں، گھر میں آتے رسول اللہ کے، کھانا کھاتے پھر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے. یا رسول اللہ اور کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم ضائع کرتے رسول اللہ کا، گپ شپ مارتے. رسول اللہ حیا کے مارے کچھ نہ کہہ سکتے کہ بھائی تمہارا کھانا ہو گیا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب تم نے کھانا کھا لیا تو جاؤ اپنے گھروں کی طرف، میرا حبیب تم سے حیا کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. خدا اپنے حبیب کے معاملے میں کسی سے حیا نہیں کرتا. آیت نازل ہوئی، بتایا رسول کا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرو. اچھا یہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ اگلی دفعہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص آیا، مجھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی قبلہ آپ سے ہٹیے، میں ذرا لوگوں سے ہٹ کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے کان میں آپ سے بات کرنی ہے. پہلا شخص آیا، اس نے بات کی. پہلے شخص دوسرے نے دیکھا یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کروں، دوسرا بھی آ گیا. تیسرے نے کہا یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کروں، تیسرا آ گیا.
لائن لگ گئی، سب کو پرائیویٹ باتیں رسول اللہ سے کرنی ہے. آیت نازل ہوئی، اے مومنو، اے مسلمانوں، اگر رسول سے پرائیویٹ بات کرنی ہے فقدموا بین یدی نجواکم، تو پھر بیت المال میں یا غریبوں کو پہلے صدقہ دو، پھر آ کے پرائیویٹ بات کرنا. پہلے پیسے دو پھر پرائیویٹ بات کرنا. ہم مذاق سے کسی دوست کو کہہ رہے تھے آج کے بعد علماء بھی اگر یہ کہیں اتنا استخارہ کا اتنا پیسہ ہوگا، پھر کوئی استخارہ نکالنے کے لیے نہیں آئے گا. تو اب رسول اللہ کے پاس جیسے یہ آیت نازل ہوئی، دربار نبی خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا. امیر بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے. غریب کیونکہ دولت نہیں تھی، امیر چلے گئے کیونکہ کنجوس سے. ہاں ایک تھے جو رہ گئے. وہ کون تھے؟ وہ محب نبی تھے، وہ عاشق نبی تھے، وہ معشوق نبی تھے، وہ محبوب نبی تھے، وہ جمال نبی تھے، وہ کمال نبی تھے، وہ عشق نبی تھے، وہ نور نبی تھے، وہ نفس نبی تھے، وہ جان نبی تھے، وہ روح نبی تھے، وہ شریک نور نبی تھے، وہ باب علم نبی تھے، وہ وسیع نبی تھے، وہ خلیفہ نبی تھے، وہ عاشق نبی تھے، وہ پیرو نبی تھے. وہ کون تھے؟ وہ غالب علی کل غالب تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے. بس ایک ہی وفادار رہے، بس علی ابن ابی طالب ہی رہ گئے. مولا نے دیکھا اس سے بڑھ کر کیا چانس ہوگی کہ نور کے دو ٹکڑے تنہا آپس میں ملتے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، مگر قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. قرآن نے کہہ دیا ہے اگر کان میں رسول اللہ سے کوئی بات کرنی ہے تو صدقہ دینا پڑے گا. تاریخ یہ لکھتی ہے علی کے پاس بھی تو پیسے نہیں تھے، 10 درہم جا کے کسی سے قرضہ لیا. قرضہ لینے کے بعد 1 درہم خرچ کرتے، پھر ایک سوال پوچھتے، پھر 1 درہم خرچ کرتے، پھر ایک سوال پوچھتے، پھر 1 درہم خرچ کرتے، پہلے ایک سوال پوچھتے. 1 درہم خرچ کر کے آ گئے، یا رسول اللہ ما اسأل اللہ، خدا سے کیا مانگوں؟ فرمایا السلامت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سلامتی مانگو. پھر 1 درہم خرچ کیا، پھر آ گئے، یا رسول اللہ کیف ادعو اللہ، خدا سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا بالصدق والوفا، سچائی اور وفا کے ساتھ مانگو. پھر 1 درہم خرچ کیا، پھر آ گئے، یا رسول اللہ ما اصنع لنجاتی، اپنی نجات کے لیے میں کیا کروں؟ فرمایا قل حلالا وقل صدقا، قل حلالا وقل صدقا، حلال کھاؤ اور سچی بات کیا کرو. پھر 1 درہم خرچ کیا، پھر آ گئے، یا رسول اللہ مر راحہ، یا رسول اللہ آرامش کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الراحہ فی الجنہ، آرامش تو بس جنت ہی میں ملے گی. پھر 1 درہم خرچ کیا، پھر آ گئے، یا رسول اللہ مسرور، سرور کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الرؤیا، ملاقات نور خدا ہی سرور کا نام ہے. پھر 1 درہم خرچ کیا، یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ فرمایا الکفر. پھر 1 درہم خرچ کیا، پھر آئے، یا رسول اللہ مل حق، حق کیا ہے؟ فرمایا الاسلام. پھر 1 درہم خرچ کیا، یا رسول، پھر آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ مل وفا، وفا کس شے کا نام ہے؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہی وفا کا نام ہے. بس ادھر 10 سوال ختم ہوئے اور ادھر آیت منسوخ ہو گئی، ادھر آیت کینسل ہو گئی کہ اے مسلمانوں اب اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے خدا نے علی کے 10 درہم خرچ کرنے کا انتظار کیوں کیا اور پھر آیت کو کیوں منسوخ کیا؟ مجھے معلوم نہیں. 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو خدا نے دیکھا کہیں علی عشق نبی میں پورے مدینے کے مقروض نہ ہو جائیں، یا تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لا شریک خدا نے ارادہ کیا تھا علی کو وہ فضیلت عطا کی جائے جس فضیلت میں علی کا کوئی شریک نہ ہو. اور یہ وہ فضیلت تھی جس میں علی کا کوئی شریک نہ تھا. وہ بندہ ہے اس بے مثال خدا کا، بے مثال بندہ تھا جس نے بتایا
نبی سے وفاداری کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے۔ اب آئیے اپنے عنوان گفتگو کی طرف چلیں۔ ظہور سے عاشور سے ظہور تک کا ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ ظہور کوئی کہتا ہے جمعے کو ہوگا، کوئی کہتا ہے عاشورہ کو ہوگا، مختلف روایتیں ہیں۔ ظہور خارج میں نہیں ہونا، ظہور باہر نہیں ہوگا، ظہور سب منحصر ہم پر۔ اگر ہم بدل جائیں تو آج ہی ظہور ہو جائے گا۔ ہاں، وہ امام کو ہم امام غائب تو کہتے ہیں، مگر اصل میں وہ حاضر ہے، ہم غائب ہیں۔ اصل میں وہ حاضر ہے، ہم غائب ہیں۔ جب ہم حاضر ہو جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا۔ ہم حاضر نہیں ہو رہے، ہم موقع پر آ ہی نہیں رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے۔ تو اب آئیے عاشورہ سے شروع کرتے ہیں۔ عاشورہ کو کیسے سمجھیں؟ حسین بارگاہ، حسین مولا کی بارگاہ پہ چلتے ہیں۔ مولا نے ایک چھوٹا سا خط لکھا ہے، بسم اللہ اور یہ لائن پھر والسلام۔ یہ لائن کیا ہے؟ جس خط میں مولا نے ایک لائن لکھی ہے، مولا فرما رہے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ۔ اے نوجوان سن، تجھ سے حسین ابن علی خطاب کر رہے ہیں، زہرا کے لال فرما رہے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ۔ جو بھی گناہ کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی گناہ کے ذریعے سے کوئی دولت کمانا چاہتا ہے، اگر کوئی جوان گناہ کے ذریعے سے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی عورت کسی لڑکے سے گناہ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے شادی کرنا چاہتی ہے، گناہ کے ذریعے سے کوئی بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، کوئی بھی کام، وزارت، سفارت، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی یا اخروی کام، حسین فرما رہے ہیں گناہ کے وسیلے سے اگر کچھ بھی تو نے حاصل کرنے کی کوشش کی، حسین وعدہ دے رہے ہیں وہ نا امید ہو کے رہے گا، اسے وہ چیز نہیں ملے گی۔ کیونکہ یہ جملہ حسین ابن علی کربلا میں کہہ چکے تھے۔ بتائیے کیا خولی کہیں پہنچا؟ کیا عمر ابن سعد کہیں پہنچا؟ کیا یزید کہیں پہنچا؟ کیا ابن ملجم کہیں پہنچا؟ مولا نے اس عبید اللہ ابن زیاد کے نمائندے ابن سعد سے، عمر ابن سعد سے کہا تھا اے عمر سعد، تو میرے قتل میں شرکت کر رہا ہے، تجھے رے کی حکومت کا وعدہ ملا ہے، مگر تجھے یہ حکومت بھی نہیں ملے گی۔ ابن ملجم جس نے قتل علی میں شرکت کی، مولا کے سر پہ ضرب ماری، ایک قطامہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے، کیا اسے وہ شادی نصیب ہوئی؟ نہیں۔ گناہ کے وسیلے سے کہیں بھی پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں الکیس کیس الآخرہ۔ ہماری نگاہوں میں تو ہوشیار وہ ہے، کس کو ہم ہوشیار کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ارے فلاں شخص ہمارے بعد آیا، اتنا آگے نکل گیا، اتنی دولت کما لی، اتنے پیسے کما لیے، 4 گاڑیاں لے لی، 8 بنگلے لے لیے، بہت ہوشیار ہے۔ ہماری نگاہوں میں تو ہوشیار یہ ہے، مگر امام معصوم کی نگاہوں میں ہوشیار وہ ہے الکیس کیس الآخرہ۔ ہوشیار وہ ہے جو آخرت کے معاملے میں ہوشیار ہو، اسمارٹ، چالاک، تیز، کلیور وہ ہے جو آخرت کے معاملے میں ہوشیار ہو۔ دین کی خاطر کس نے ہوشیاری کی ہے؟ وہی ہوشیار تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ دولت کما رہے ہیں یزیدی، مگر وہ جانتے نہیں تھے دولت کمانا ہوشیاری نہیں ہے۔ ہوشیاری یہ ہے کہ دولت کو چھوڑ دو، آقا کی مسکراہٹ کو کما لو، آقا کی خوشی کو کما لو۔ ان میں سے ایک شخص جس نے اس چیز پر عمل کیا، اس کا نام ابو ذر غفاری تھا۔ ابو ذر غفاری ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو خبر پہنچی کہ مکے میں ایک نبی ہے جس نے رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اپنے بھائی، ان کا نام پہلے انیس تھا، ان کا نام پہلے جندب تھا، اپنے بھائی انیس سے کہتے ہیں بھائی ذرا جا کے مکے میں دیکھ لو یہ نبی کون ہے۔ ان کا بھائی آتا ہے، مکے میں تحقیق کر کے واپس آتا ہے، کہتا ہے رأیتہ یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ اے ابو ذر، میں نے اس نبی کو ایسے پایا کہ وہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کہا بہت اچھا ہے۔ تو جیسے مکے میں آئے، پہلی ملاقات جو ابو ذر کی ہوئی وہ علی ابن ابی طالب سے ہوئی ہے۔ اب علی نے جس کو اسلام سکھایا اس کا اسلام ابو ذری اسلام بنتا ہے۔
3 راتیں علی کے گھر میں ٹھہرے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور تیسری رات اعلان کر دیا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ صرف اعلان نہیں کیا بلکہ سٹی میں، شہر کے چوک میں جا کر کفار مکہ سے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کفار مکہ نے جب یہ سنا اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ مولا علی اس کو چھڑا کر گئے۔ ابو ذر ابھی تازہ 3 دن نہیں 1 دن ہوا ہے مسلمان ہوئے، مگر ابو ذر جانتے تھے کہ میں ابو ذر اگر مسلمان ہوا ہوں مجھے دین کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہر شے کی قیمت ہوتی ہے، گاڑی لیتے ہیں قیمت ہوتی ہے، گھر لیتے ہیں قیمت ہوتی ہے، ذرا آئیے دیکھیے دین کی قیمت کیا ہے۔ یہی جملہ بہت بڑا ہے دین کی قیمت کے لیے کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ دین کی خاطر حسین جیسے امام کا خون بہنا پڑتا ہے، دین کی خاطر علی اصغر کی مسکراہٹ کو قربان ہونا پڑتا ہے۔ یہ دین کی قیمت ہے، یہ نہیں تکلف میں آ گئے۔ ارے بھائی اکثر شاری کوئی خاتون کہے سب بے حجاب ہے میں بھی بے حجاب پھروں، کوئی لڑکا کہے سب لڑکے گناہ کر رہے ہیں یونیورسٹی کالج میں بھی گناہ کروں، تکلف میں آ کے ارے ہمارے کولیگ ہیں، ہماری کمپنی ہماری بینک میں سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، سب سود کھا رہے ہیں میں بھی کروں۔ نہیں، مولا فرما رہے ہیں دین کی قیمت ہے۔ دین کی قیمت کیا ہے؟ دین کی بہت زیادہ قیمت ہے، مگر کچھ لوگ ہیں، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو باتوں کی حد تک خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو امام موسیٰ کاظم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مولا نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے خدایا میرے دین کو کرائے والا دین نہ بنانا۔ کرائے والی گاڑی آپ لیتے ہیں، جب تک کام ہوتا ہے اس وقت تک یوز کرتے ہیں، جب کام نکل گیا گاڑی والوں کہتے ہیں چلے جاؤ گھر۔ مولا فرما رہے ہیں بعض لوگوں کی دینداری کرائے والی ہے، یعنی موسمی دیندار ہیں۔ محرم سفر آ گیا تو نوحے سنیں گے، رمضان آ گیا نعتیں سنیں گے، جب محرم سفر رمضان ختم ہو گیا پھر سے گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی مومنہ ہے جو آتی ہے مجلس میں دوپٹہ اوڑھ دیتی ہے، جب شادی کا وقت آتا ہے کسی کی شادی پہ جاتی ہے تو دوپٹہ اتر جاتا ہے، میک اپ چڑھ جاتا ہے۔ ایک مومن ہے مسجد میں آتا ہے اونچی آواز سے اللہ اکبر کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، مگر جب مکس گیدرنگ میوزک کی محفل ہے تو ادھر بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ یہ موسمی دیندار ہیں، جیسا موسم ہوا یہ ویسے ہو گئے۔ تبھی تو حسین ابن علی نے کربلا میں فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پہ لقلقا ہے۔ آسان لفظ میں کہوں سمجھانے کے لیے، دین ان کی زبان منہ میں چینگم کی طرح ہے، جب ان کو مٹھاس اور فائدہ دیتا ہے اسے چباتے رہتے ہیں، جب دین انہیں نقصان دے یا مشکل میں جانا پڑے اس چینگم کو اس دین کو تھوک دیتے ہیں۔ دین یا دین مدد، دینداری ایسی ہونی چاہیے جو حسین نے سکھائی، نہ کہ جو حسین ابن علی کے دشمنوں کی دینداری تھی کہ جب پریشانی آئی تو دین کے حالات بدل گئے، جب پریشانی آئی ہٹ گئے۔ دیندار تو وہی ہے جو پریشانیوں میں دیندار رہے، جو مصیبتوں میں دیندار رہے۔ اہل بیت نے، کل آپ نے خود سنا اہل بیت نے کیا کیا نسخے بتائے ہمیں۔ ابو ذر غفاری کی صفت یہی تھی۔ ابو ذر یہ نہیں دیکھتے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں، ابو ذر کی پہلی کوالٹی یہ تھی۔ اب آئیے ابو ذر، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں بتاؤں کہ ابو ذر کا مقام، ابو ذر کیسے بنے، کیوں بنے۔ ابو ذر وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں بڑا مقام ہے۔ ابو ذر کے بارے میں کہا جاتا ہے، مولا علی نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں ابو ذر نے اتنی حق بیانی کی کہ اسے مدینے سے جلا وطنی کا حکم آ گیا، اور جارچی یہ حکم دے رہا تھا کل فلاں موقع پر ابو ذر کی شہر بدری ہو جائے گی، کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے دروازے تک نہیں جائے گا۔ مولا علی نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں میں تھا، میرے 2 بیٹے حسن اور حسین تھے، میرا بھائی عقیل اور کچھ اصحاب تھے، حکومت نے منع کیا تھا مگر ہم گئے ابو ذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے دروازے تک گئے،
اس موقع پر مولا علی علیہ السلام نے ابو ذر سے کہا اے ابو ذر یہ جو تمہیں نکال رہے ہیں خافو علی دنیاہم، یہ اپنی دنیا کا خوف رکھتے ہیں، تو اپنی آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ پھر مولا علی وہ قیمتی جملہ فرماتے ہیں لو کن السماوات والارض کانتا علی عبد رتقا، اگر زمین اور آسمان کے رستے کسی بندے کے لیے بند کر دیے جائیں، ثم اتقا، مگر یہ بندہ تقوی الہی کو نہ چھوڑے، خداوند متعال یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، خدا اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی دکھا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا اس وقت۔ اور اگلا جملہ اور اہم ہے، مولا علی عقیل سے کہتے ہیں عقیل ذرا بھائی ابو ذر سے خدا حافظ کر، حسن حسین چچا ابو ذر سے خدا حافظ کرو۔ یہ ابو ذر کون ہے جسے علی بھائی کہیں، عقیل بھائی کہیں، حسن اور حسین اسے چچا کہیں؟ یہ ابو ذر کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو؟ یہ ابو ذر کون ہے جس کو رسول اللہ نے اور مولا علی نے وہی لقب دیا جو سلمان کو ملا، منا اہل البیت کا لقب ملا؟ ابو ذر میں کیا کوالٹی تھی؟ ایک آدھ کوالٹی آج بتا دیتے ہیں۔ پہلی کوالٹی یہ تھی کہ ابو ذر اکثریت کے پیروکار نہیں تھے، یہ نہیں کہ لوگ کسی سمت جا رہے ہیں میں بھی اسی سمت چل پڑوں۔ ابو ذر دیکھتے تھے کہ حق کیا ہے، ریسرچ کرتے تھے۔ امام معصوم نے فرمایا ابو ذر کی زیادہ عبادت صوم و صلات نہیں تھی، ابو ذر کی زیادہ عبادت تفکر تھی، وہ سوچا کرتے تھے، سوچتے تھے اور اکثریت کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو کربلاؤں میں 14 صدی پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اکثریت باطل پہ تھی، اکثریت یزیدیت کے ساتھ تھی اور اقلیت حسینیت کے ساتھ تھی۔ ابو ذر کبھی اکثریت کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ ہم اپنے نظام تعلیم کو دیکھ لیں، ہمارے پاس افسوس کہ اسلامی نظام تعلیم نہ نرسری میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں کوئی اسلامی نظام تعلیم نہیں ہے۔ ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو سیکولر، جو ملحدانہ، جو شرک آلود نظام تعلیم ہمارے بچوں کو ملتا ہے۔ اگر یونیورسٹی سے نکل کر کوئی بچہ مذہبی نکل رہا ہے اسے معجزے سے کم نہ سمجھیے، کیونکہ نرسری سے آخر تک اسے سیکولر پیغام، بے دینیت کا پیغام دیا گیا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی مجتہد ہیں، بڑے عظیم مفکر اسلام، فیلسوف ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کے تمام جو نظام تعلیم ہے، اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں، سب شرک آلود نظام تعلیم ہے۔ شرک آلود نظام، اسلامی نظام تعلیم مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اسلامی نظام تعلیم ایسے نہیں بن جاتا کہ کتاب کے شروع میں بسم اللہ رکھ دیں، آخر میں صدق اللہ العلی العظیم رکھ دیں، یہ اسلامی نظام تعلیم بن گیا۔ نہیں، اسلامی نظام تعلیم سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اسلامی کیمسٹری، اسلامک فزکس، اسلامک سائنس، اسلامک میتھمیٹکس؟ تو آپ کہیں گے ارے کیا مطلب اسلامی میتھمیٹکس میں 2+2 کیا بنتا ہے؟ میتھ تو وہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنی میتھ کو بدلو، وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر کیا دی جا رہی ہے۔ اگر یہ علم، اگر یہ سائنس، اگر یہ میتھ، اگر یہ فزکس بڑھنے کے بعد وہ شیطان کی حکومت کے نیچے جا رہا ہے، یہ شیطانی علم ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد رحمان کی ولایت کے نیچے جا رہا ہے تو یہ الہی علم ہے۔ علم وہی ہے۔ علم ویسے تو اسکول میں ہمیں علم کہاں دیا جاتا ہے؟ معلومات دی جاتی ہے۔ نالج اور انفارمیشن میں بڑا فرق ہے۔ انفارمیشن یعنی معلومات، H2O یہ معلومات ہیں، علم کچھ اور ہیں۔ علی بتائیں گے علم کیا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی مل علم، علم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ، علم یہ ہے جتنی تمہیں خدا کی ضرورت ہے اتنی اللہ کی عبادت کرو۔ ہمیں تو ہر سانس لیتے لیتے بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز ان تعصیہ بقدر صبرک علی النار، علم کی تعریف ہو رہی ہے، نماز روزے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں علم کی دوسری شرط یہ ہے ان تعصیہ بقدر صبرک علی النار، اور خدا کی اتنی مخالفت کر لو جتنی تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو۔ جہنم تو جانے والی جگہ نہیں، ایک قطرہ اس آگ کا اگر اس دنیا میں گر جائے دنیا پوری کی پوری پگھل جائے گی۔
پھر فرمایا تیسری چیز ان تعمل للدنیاک بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنا تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، 100 سال 150 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ پھر فرمایا ان تعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنا تمہیں آخرت میں جینا ہے۔ 1,00,000 سال، 2 لاکھ نہیں، 1 خرب نہیں، 2 ارب، کتنے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ یہ علم ہے، افسوس کہ ہمیں یہ علم نہیں دیا جاتا ہے، ہمیں معلومات میں مصروف کر دیا جاتا ہے۔ اکثریت اتنی برا اثر رکھتی ہے انسان پر، کبھی کبھار انسان چاہتا ہے اس اکثریت کے شبیہ بنے، سب ایسے کر رہے ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو اچھا نہیں لگوں گا، اکثریت کے شبیہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی اس کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ کہ انگلینڈ میں دوست سے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا تھا، اس اسکول میں یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں واحد بچہ تھا جو کہتا تھا مائی فادر اینڈ مائی مدر، وہ کہتا تھا میرے باپ اور میری ماں۔ دوسرے بچے کہتے تھے مائی مدر اینڈ مائی مدرز بوائے فرینڈ، میری ماں اور میری ماں کا دوست، یعنی وہ اکثریت حلال زادوں کی نہیں تھی، کیونکہ یہ بیچارہ اقلیت میں تھا، 1 تھا یا 2 تھے، یہ آ کے اپنے ماں باپ سے شکایت کرنے لگا کہ وہ لڑکے صحیح ہیں، کیونکہ ادھر ماں آ رہی ہے اور مقابل میں بوائے فرینڈ آ رہا ہے، ادھر ماں آ رہی ہے مقابل میں فادر آ رہا ہے، ضرور آپ میں گڑبڑ ہے، وہ ضرور صحیح ہوں گے۔ یہ بیچارہ کیونکہ اقلیت میں تھا، کیونکہ اکثر بچے حرام زادے تھے، یہ اپنی فضیلت کو ضلالت سمجھ رہا تھا۔ آخری زمانہ وہ ہے، وہی آخری زمانہ وہ ہے فتنے کا دور، جس میں نیکی کو برائی سمجھا جائے گا اور برائی کو فضیلت سمجھا جائے گا۔ اور اس دور میں دنیا اس طرف جا رہی ہے، یہ نہ کہیے یہ وہاں کی باتیں، یہ دنیا بھی ادھر جا رہی ہے، افسوس سے مسلمان ملکوں کو ادھر کھینچا جا رہا ہے، اس بے راہ روی کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ نظام تعلیم اگر اصلاح ہو جائے تو ہمارے جوان بچ سکیں گے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بچ سکیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ کل آپ نے مولا کا ایک نسخہ سنا، آج بھی ایک مولا کا نسخہ سن لیجئے جو مولا نے جسمانی صحت کے لیے ہمیں بتایا۔ مولا نے فرمایا 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، 2 چیزیں آپس میں الگ نہیں ہوتی۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی؟ وہ 2 چیزیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، مولا فرماتے ہیں صحت اور پیٹ بھر کے کھانا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور مولا نے فرمایا کہ بیماری اور بھوک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کسی حد تک بھوک۔ اب دیکھیے اسلام میں بھوک کی بڑی تاکید ہے، بھوک کاٹو، روزہ رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ آج کل کی ماڈرن تحقیق یہ ہوئی ہے۔ ایک تحقیق آپ کو سنا دو، ایسی سینکڑوں تحقیق انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ خود آ کے دیکھ لیں۔ ایک تحقیق آپ کو سناتا ہوں، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی یہ تحقیق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں فاسٹنگ لائک ڈائٹ پروٹیکٹس یو فرام کینسر، فرام بریسٹ کینسر، فرام اسکن کینسر، اسٹڈی ڈن آن ان یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا آن مائس، کہ چوہوں پر ایک تحقیق کی گئی اور چوہوں کو بھوکا رکھا گیا۔ جو لفظ تحقیق میں آیا ہے وہ فاسٹنگ کا لفظ ہے، بیچارے چوہوں کو روزے رکھوائے گئے، انہیں کھانا نہیں دیا، اور کہتے ہیں نتیجے میں یہ ہوا کہ چوہوں کے جو بریسٹ کینسر کے جو سیل تھے وہ مرتے چلے گئے، جو اسکن کینسر کے جو سیل تھے وہ مرتے چلے گئے۔ یہ تحقیق کب شروع ہوئی؟ 2016 میں شروع ہوئی۔ 2016 میں ایک جاپان میں رہنے والا محقق تھا جسے نوبل پرائز ملا۔ اسے کس لیے نوبل پرائز ملا؟ کیونکہ اس نے ایک نیا میکینزم جسم میں ڈسکور کیا تھا، نئے میکینزم کا انکشاف کیا۔ وہ کون سا میکینزم تھا جس کا نام اس نے آٹوفیجی رکھا؟ آٹوفیجی کیا ہے؟ کہتا ہے آٹوفیجی یہ ہے کہ جب ہم 8-10 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اور جسم کو کھانا نہیں دیتے تو ہمارے جسم میں 2 قسم کے سیل ہیں، ایک صحت مند سیل جو اچھے ہیں، ایک بیمار کینسر والے سیل۔ مگر کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو کھانے سے محروم کر دیا، اس سیل کو غذا چاہیے، تو صحت مند سیل کیا کرتے ہیں؟ وہ کینسر والے سیل کو کھا لیتے ہیں۔ بس یہی اس نے تحقیق کی، اس کا نام آٹوفیجی رکھا، اس کے نتیجے میں اس کو نوبل پرائز ملا۔ آسان لفظوں میں کہوں، اس نے 14 صدی بعد روزے کا انکشاف کیا، روزے کو ڈسکور کیا، اور اسے نوبل
نوبل پرائز ملا، وہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین ترقی نہیں دیتا، دین تو تمہیں 1400 سال پہلے لے کر چلا جائے گا، میں ان سے کہوں گا اب تمہیں حدیث رسول سمجھ میں آ گئی؟ صادق مرسل، سچے رسول، پیارے پاک نبی نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو خدا تمہیں صحت عطا کر دے گا، روزہ رکھو خدا تمہیں صحت دے دے گا۔ یعنی یہ بھوک جو اہل بیت نے ہمیں بتائی ہے، بھوک کاٹنا ہماری صحت کے لیے اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اب دیکھیے ابو ذر کی دوسری صفت کیا تھی؟ ابو ذر کی دوسری صفت یہ تھی کہ ابو ذر بہت زاہد تھے، تبھی تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر عیسیٰ نبی کا زہد دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھو۔ یہ ابو ذر کی صفت تھی، اسی لیے ابو ذر کی زندگی مشکلات بہت تھیں۔ کسی دن مولا علی غمگین بیٹھے ہیں، اصحاب نے پوچھا یا علی کیوں غمگین ہیں؟ کہا مجھے ابو ذر پہ بہت دکھ ہو رہا ہے۔ مولا ابو ذر کا کیا ہوا؟ ابو ذر نے کیا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کل حکومت کی طرف سے ابو ذر کے پاس 2 سپاہی آئے تھے، ابھی ابو ذر جلا وطن نہیں ہوئے تھے، ابھی مدینے میں تھے۔ حکومت کی طرف سے 2 سپاہی آئے، سپاہیوں نے ابو ذر کو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں سامنے رکھ دی، کہا ابو ذر یہ 2 سونے کے سکے ہیں، سونے کی اشرفیاں ان تھیلیوں میں، یہ لے لو، علی کی محبت کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ ابو ذر جذبات اور جلال میں آ کے کہتے ہیں تم نے میری 2 طرح سے بے عزتی کی ہے، پہلی بے عزتی میرے آقا علی کی ہے، تم 2 تھیلیاں سونے کی لے کر آ گئے ہو اور کہتے ہو کہ میں علی کی محبت چھوڑ دوں، علی کی محبت کیسے چھوڑوں؟ تم اگر زمین اور آسمان کے خزانے بھی میرے قدموں پہ نچھاور کر دو، میں علی کی محبت نہیں چھوڑنے والا۔ قیمت بڑھا چڑھا کر لگائی گئی مگر ہم نے کبھی علی کے عشق کا سودا نہیں کیا۔ تو ابو ذر نے کہا کہ پہلی بات علی کی قیمت بہت بلند ہے، دوسری بات تم سمجھتے ہو میں علی کی محبت کو چھوڑ دوں گا؟ اشرفیاں ان کے منہ پر پھینکی، ان کو گھر سے دھکیل کر نکالا، زور سے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور دروازے پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ اس موقع پر مولا علی فرماتے ہیں جانتے ہو میرے صحابیوں جب ابو ذر نے سپاہیوں کو نکالا تھا ابو ذر کی حالت کیا تھی؟ 3 دن سے ابو ذر کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، ان کی بیٹی اور بیوی بھوکے تھے، مگر ابو ذر نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، کیونکہ ابو ذر وہ تھے جو علی کی ولایت کے غنی تھے۔ ابو ذر کو علی کی ولایت مل گئی تھی، ابو ذر کو دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر اس راہ اہل بیت میں ہم بھی چلیں گے، یہ راہ بڑا کٹن راستہ ہے، یہ مشکل راستہ ہے، مگر یہ مشکل نہیں رہتی جب انسان سوچتا ہے اس راہ میں اہل بیت کی خوشنودی ہے۔ یہ ایام توبہ کے دن بھی ہیں، حسین رحمت الہی کا دروازہ ہے، ان دنوں میں جو بھی گنہگار ہے وہ آ جائے کہ تسلیم کے گنہگار ہوں میں، پر تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں گنہگار سہی مگر تیری رحمت کے پاس آیا ہوں۔ خدا وہ ہے، خدا خود کہتا ہے مجھے گنہگار کے رونے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اے گنہگار، حسین بارگاہ کی کشتی تیار ہے، حسین مولا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ موسیٰ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے موسیٰ نبی نے کہا یا الہ العارفین، اے عارفوں کے خدا۔ خدا نے کہا لبیک اے موسیٰ، پھر فرمایا یا الہ الزاہدین، اے زاہدوں کے خدا، کہا لبیک، پھر کہا یا الہ العابدین، اے عابدوں کے خدا، کہا لبیک، مگر جب موسیٰ نے کہا یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے خدا، تو 3 مرتبہ آواز آئی لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ نے سوال کیا خدایا پہلی 3 مرتبہ 1 مرتبہ لبیک کہا، چوتھی مرتبہ تو نے 3 مرتبہ کیوں لبیک کہا؟ خدا نے کہا موسیٰ زاہدوں کا سہارا ان کا زہد ہے، عابدوں کا سہارا ان کی عبادت ہے، عارفوں کا سہارا ان کا عرفان ہے، مگر موسیٰ گنہگاروں کے پاس میرے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ ہاں اے خدایا ہم بے سہارا ہیں، مگر کس کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں؟
کربلا کے بادشاہ حسین کے دامن کو تھامے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کو خبر ملی حسین نواسۂ رسول کربلا میں مارے گئے ہیں۔ اس نے مدینے میں اپنے گھر بیچ دیا، اپنی زمینیں بیچ دیں، اور شام سے آتے ہوئے رستے پہ ایک زمینیں لے لیں، وہیں پہ سبیل لگاتا تھا، وہیں پہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اور جو شام سے آنے والا مسافر تھا ان سے یہ پوچھا کرتا تھا میرے آقا سجاد کی تو بتاؤ کیا خبر ہے۔ شام سے آنے والے کہتے تھے ان ظالموں نے تیرے آقا سجاد کو اتنا پیدل چلایا ہے سجاد کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ یہ روتا گریا کرتا خدایا کب میرے آقا رہا ہو کر ادھر سے گزریں گے۔ جب یہ کارواں رہا ہوا ایک مرتبہ پاک بی بی زینب کے کانوں سے سفر کے دوران ایک آواز ٹکرائی، کوئی رو کے کہہ رہا تھا ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین، اے بے کفن حسین۔ بی بی زینب نے کہا سجاد ذرا سواری کو روک دے، جا کے پوچھ لے کس حسین پہ گریہ کر رہا ہے، کیا تو زہرا کے لال پہ گریہ کر رہا ہے؟ ہاں عزادارو ان دنوں میں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو ان آوازوں پر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں۔ حضرت سید سجاد جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہے جو زمین پہ کام کر رہا ہے اور کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا میرے امام سجاد کب ادھر سے آئیں گے اور کب ان کی ملاقات ہوگی۔ مولا سجاد آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بزرگ تم پر میرا سلام ہو۔ یہ شخص ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے، پھر پاؤں کو دیکھتا ہے، پھر چہرے کو دیکھتا ہے، پھر پاؤں کو دیکھتا ہے، پھر چہرے کو دیکھتا ہے، پھر پاؤں کو دیکھتا ہے۔ عجیب جملہ کہتا ہے، سنو گے عزادارو، کہتا ہے اگر شام سے آنے والے مسافروں نے صحیح بتایا ہے تو کہیں آپ میرے مولا سجاد تو نہیں ہیں؟ اگر شام سے آنے والوں نے صحیح بتایا ہے کہیں آپ میرے آقا سجاد تو نہیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے بابا کے عزادار، اس حالت میں ہمیں تو اپنے بھی نہیں پہچانتے، تم نے کیسے پہچان لیا؟ مولا آپ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں، اب یہ قریب آتا ہے عزادارو، یہ پرسہ ہمیں امام زمانہ کو دینا ہے، مولا کے قدموں پر پیشانی رکھ کے یہ پرسہ دینا ہے۔ جو یہ شخص امام سجاد کو کیا پرسہ دیتا ہے؟ سینے سے لگاتا ہے، سید سجاد کے سینے سے لگ کے کہتا ہے مولا علی اکبر کا بڑا ارمان، مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا بڑا ارمان، مولا قاسم کے جسم کا بڑا ارمان، مولا ننھی سی گردن کا بڑا ارمان۔ ایک جملہ کہتا ہے سجاد کا بدن کانپنے لگتا ہے، مولا ارمان تو بہت ہیں مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا ارمان بہت ہیں۔ اب اللہ جانے اس شخص نے کیا دیکھا، شاید سجاد کی گردن پہ جو توق کا زخم تھا شاید اس پہ نظر پڑ گئی، ایک مرتبہ گردن ڈھل کی، سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی اماں بابا کا عزادار پردیس میں مر گیا۔ ہاں عزادارو، سید سجاد نے
کربلا کے بعد اتنا گریہ کیا ہے کہ مدینے میں جو قصائی تھے انہوں نے آپس میں معاہدہ کر دیا تھا کہ جب تک مدینے میں سجاد رہیں گے ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے۔ کیوں؟ جب سجاد کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی اور بابا کی پامال لاش یاد آتی تھی۔ ہاں عزادارو، جب سید سجاد کسی کو دیکھتے تھے کہ جانور ذبح کر رہا ہوتا تھا دوڑ کے جاتے تھے، اس قصائی کا ہاتھ پکڑتے تھے، بھائی اسے پانی تو پلایا ہے؟ ہاں مولا میں مسلمان ہوں، میں نے پلایا ہے۔ بس یہ سنتے تھے، کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، بابا یہاں جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، آپ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول۔ ہاں عزادارو، یہ ایام رونے کے ایام ہیں، رونے میں بخل نہ کرو، میں مصائب پڑھنے میں بخل نہیں کرتا۔ یہ ایام گریے کے ایام ہیں، یہ 10 دن کیسے گزریں گے خدا جانے، کتنی جلدی گزر جائیں گے، اللہ جانے اگلے برس کس کو محرم نصیب ہو اور کون قبروں میں سو رہے ہوں گے۔ سید سجاد نے اتنی مصیبتیں دیکھیں مگر میرے آقا سجاد نے کبھی وہ درد بھرا جملہ نہیں کہا۔ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کو لگتے ہوئے دیکھا مگر وہ درد بھرا جملہ نہیں کہا۔ عباس کے بازوؤں کو کٹتے دیکھا مگر وہ درد بھرا جملہ نہ کہا۔ علی اصغر کی ننھی سی گردن کو نوک نیزے پہ بلند ہوتے دیکھا مگر سجاد نے وہ جملہ نہ کہا۔ لاشیں پامال ہو گئیں، سجاد نے وہ جملہ نہ کہا۔ خیمے جل گئے، سجاد نے وہ جملہ نہ کہا۔ سن سکو گے کب کہا میرے غریب سید نے، اور کیا جملہ کہا؟ یہ غلو نہیں ہے، یہ کوئی ذاکری نہیں ہے، میرے آقا کا جملہ ہے۔ کب؟ جب شام کا بازار آیا، ہزاروں کا مجمع، زینب کے سر پہ چادر نہ تھی، سجاد نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ایک جملہ کہا، اگر نہیں سن سکتے تو اپنی کانوں پہ انگلیاں رکھ دو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد ہوتا، نہ شام کا بازار۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس عزادارو آخری جملہ سن لو، اگر یہ روایت نہ ہوتی میں اگلے جملے کبھی نہ پڑھتا، یہ روایت کے جملے ہیں۔ عزادارو معاف کرنا، مولا خود اپنے مصائب بتا رہے ہیں، سنو گے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں جب ہم شام پہنچے ہیں، میں کیسے بیان کروں یہ جملہ، کس زبان سے بیان کروں؟ مولا فرماتے ہیں ہمیں ایک لاوارث غلام کی طرح کوئی ادھر دھکیلتا، کوئی ادھر کھینچتا، کوئی ادھر دھکیلتا، سجاد کبھی ادھر، سجاد کبھی ادھر، اور اوپر سے انگارے برسائے جا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے امامے پہ گرا، میں نے چاہا ہٹاؤں مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سید چلاتا رہا کوئی انگارے کو ہٹا دے، ظالم ہنستے رہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
بارلہا بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شامل فرما، آقا کی قدموں میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔